ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. کل والے درس میں ہم سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھ کر آئے کہ پروردگار نے تمام ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ وعدے کو پورا کرو، جو عہد تم نے کیے ہے اس عہد کو، معاہدے کو، وعدے کو، عہد و میثاق کو پورا کرو. اور دوسرے نمبر پر یہ حکم پڑھ کر آئے تھے کہ تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو انعام کی قبیل سے ہیں، البتہ کچھ جانور وہ حرام ہے جن کا بیان آگے آ رہا ہے. اور جو جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں ان میں سے ایک شکاری جانور ہے، تو اگر کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھے ہوئے ہو اس کے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے شکاری کی کسی قسم کی معاونت کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. جس نے احرام باندھا ہو اگر وہ خود شکار کرے یا شکاری کی معاونت کرتا ہے تو اس صورت میں وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، اس کا کھانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا. ہاں ایک ایسا شخص ہے جس نے احرام نہیں باندھا ہے اور کسی محرم نے احرام باندھنے والے شخص نے اس کی مدد بھی نہیں کی ہے، کوئی تعاون اس کو نہیں دیا ہے، اب وہ شکار کرتا ہے کسی شکاری جانور کو اور پھر اس کو وہ بھی کھا سکتا ہے اور جس نے احرام باندھا ہے وہ بھی کھا سکتا ہے. اس کی ایک مثال کل میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اس کے بعد تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا اس صورت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو تم حلال نہ سمجھو یا یہ کہ تم بے حرمتی نہ کرو شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی. اور شعائر سے کیا مراد ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شعائر اللہ سے مراد جو سر فہرست ہے وہ چار چیزیں ہیں. ایک تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، اور دوسرا کعبۃ اللہ، اور تیسرا قرآن کریم، اور چوتھے نمبر پر نماز ہے. اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس کو دیکھنے کے بعد آدمی کا ذہن اللہ کی طرف جاتا ہے وہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے. جس سے یہ پتہ چلے کہ اس چیز کا تعلق اللہ سے ہے وہ شعائر اللہ میں سے ہے. مسجد ہے، مسجد کو دیکھتے ہی فوراً یاد آتا ہے، آدمی کا ذہن جاتا ہے یہاں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. مسجد کا مینارہ دیکھتے ہی تو مسجد یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، اس کا احترام بھی ضروری ہے. اسی طرح ہماری یہ داڑھی ہے، اس کو دیکھتے ہی فوراً پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے، تو یہ داڑھی بھی کس میں سے ہے؟ شاعر اللہ میں سے ہے. یہ پگڑی ہے جو مخصوص قسم کی، اور بھی قومیں کا پگڑی باندھتی ہیں لیکن ان کی پگڑی میں اور ہماری پگڑی میں فرق ہے. سکھ بھی پگڑی باندھتے ہیں لیکن ان کی پگڑی میں یہ جو پیچھے شملہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے، ہماری پگڑی میں شملہ ہے. اسی طریقے سے مکہ کے مشرک بھی پگڑی باندھتے تھے، شملہ بھی رکھتے تھے، لیکن وہ خالی پگڑی باندھتے تھے، پگڑی کے نیچے ٹوپی نہیں لگاتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور مشرکین کے درمیان پگڑیوں میں فرق یہ ہے کہ ہم ٹوپی پر پگڑی باندھتے ہیں، وہ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں. تو یہ پگڑی یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، اس کا احترام بھی ضروری. داڑھی ہے، اس کا احترام بھی ضروری. مسجد ہے، اس کا احترام بھی ضروری. اسی طرح ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ کر آگئے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، ان کا احترام ضروری. عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، ان کا احترام بھی ضروری ہے. تو اللہ کے شعائر کا احترام کرو، ان کی بے حرمتی نہ کرو، یہ حکم دیا گیا. پھر شعائر اللہ کی کچھ مثالیں یہاں بھی بیان کی گئی قرآن پاک کے اندر. ان میں سے سب سے پہلی مثال وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور حرمت والے مہینے کی بے احترامی نہ کرو. حرمت والے
والے مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ، یہ تین ایک ساتھ ہے، اور رجب کا مہینہ یہ چوتھا۔ یہ 4 مہینے تھے جن کو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حرمت والا سمجھا جاتا تھا، اور عرب کے لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ ان مہینوں میں جنگیں نہیں کرتے تھے، آپس میں لڑتے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان مہینوں میں حج اور عمرہ ادا کیا جاتا تھا۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں عرب کے لوگ حج کے لیے آتے تھے، ذی قعدہ میں آتے تھے، ذی الحجہ میں حج کیا، محرم میں لوٹ کر واپس جاتے تھے۔ تو یہ 3 مہینے گویا ان کو حج میں لگ جاتے تھے، اس لیے ان مہینوں میں وہ لڑنے کو درست نہیں سمجھتے تھے، جنگیں نہیں کرتے تھے، لڑائیاں نہیں کرتے تھے، بالکل شانتی ہو جاتی تھی۔ آرام سے کوئی آدمی حج کے لیے جانا چاہے جا سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا تھا، کوئی اس کو ڈر اور خوف بھی نہیں ہوتا تھا، اپنے دشمن کا بھی خوف نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان میں وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ رجب کے مہینے میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ مضر، تو قبیلہ مضر کے لوگ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے، تو اس لیے یہ عمرے کا مہینہ سمجھا جاتا تھا، تو اس کا بھی احترام کرتے تھے۔ اسی لیے حدیث کی کتابوں رجب مضر، قبیلہ مضر کا رجب یہ لفظ آتا ہے، تو قبیلہ مضر کے لوگ اس میں عمرہ کیا کرتے تھے، تو عمرے کا سفر کرتے تھے، گویا عبادت کے لیے آتے تھے، اس لیے یہ مہینہ بھی قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن قابل احترام ہے، سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جمعے کا دن زیادہ احترام رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ یہ بھی احترام کے دنوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، اس میں حج ادا کیا جاتا ہے، تو یہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں، یہ قابل احترام ہے۔ اسی طرح محرم کا مہینہ یہ بھی قابل احترام ہے۔ اس لیے ان مہینوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب باقی مہینوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ ان مہینوں میں عبادت کرنے کا ثواب باقی مہینوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو حرمت کے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ان مہینوں میں لوگ عبادت کیا کرتے تھے، تو عبادت کے معنی کے اعتبار سے اب بھی یہ مہینے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ البتہ لڑائی جھگڑا وغیرہ جو جنگیں ہوتی تھیں، تو یہ زمانہ جاہلیت میں ان مہینوں میں جنگ کو جائز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، مذہب تھا، اس میں بھی ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو، جھگڑا کرنے کو جائز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں بھی یہ حکم تھا، لیکن بعد میں یہ جنگ والی حرمت اٹھا لی گئی جب مشرکین مکہ نے ہی نافرمانی کی اور مسلمانوں کو ذی قعدہ کے مہینے میں عمرہ کرنے سے انہوں نے روک دیا، تو اب انہوں نے گویا اس کی بے احترامی کی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی کہ اب ان مہینوں میں بھی جنگ ہو سکتی ہے، چونکہ شروعات انہوں نے کر دی ہے۔ تو اب جنگ تو منع نہیں ہے، اگر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو وہ منع نہیں ہے ان مہینوں میں، لیکن عبادت کے اعتبار سے یہ مہینے قابل احترام ہیں، اس لیے ان مہینوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور گناہوں سے تو 12 مہینے بچنا ہے، لیکن ان مہینوں میں خاص طور سے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور بے حرمتی نہ کرو حرمت والے مہینوں کی، وَلَا الْهَدْيَ، اور نہ ان جانوروں کی جن کو ہدی کے طور پر بیت اللہ کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا، اور آج بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں وہاں کے رہنے والے، کہ حج کے لیے جائیں گے، اس کے لیے وہ جانور پالتے تھے اپنے گھر میں، بھیڑ بکری پال لیتے یا اونٹ پالتے تھے، اور پھر اس کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ تو حدیث سے یہاں پر مراد ہے بھیڑ بکری، جس کو انہوں نے حرم شریف میں ذبح کرنے کے لیے پالا ہو یا اس کو خرید کر لے کر ساتھ جاتے تھے، اس کو ہدی کا جانور کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ قربانی جو حرم میں لے کر منی کے اندر اس کو ذبح کیا جاتا، اس کو ہدی کہا جاتا ہے۔ جو قربانی کے دنوں میں ہم اپنے گھروں میں قربانی کرتے ہیں اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے، اس کو اضحیہ، اسی لیے عید الاضحیٰ اس کو کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ تو اضحیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور جو جانور حرم میں لے کر حاجی ذبح کرتا ہے یا عمرہ کرنے والا لے جاتا ہے ساتھ میں اور وہاں جا کر ذبح کرتا ہے، اس کو ہدی کہا جاتا ہے۔
لیکن آگے چونکہ اونٹ کا تذکرہ الگ سے آ رہا ہے تو یہاں الحد سے مراد ہے وہ بھیڑ بکری جس کو وہ قربانی کے لیے حرم کی طرف لے جا رہے ہوں، تو کہا یہ جانور بھی قابل احترام ہے، اس کی بے حرمتی نہ کی جائے، اس کو جو ہے وہ دھتکارا نہ جائے، مار پٹائی اس کی نہ کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ اس کو وہ لوٹ کر لے جاتے تھے نا لوگ، تو کہا ان جانوروں کو لوٹا نہ جائے بلکہ ان کو حرم کی طرف لے جانے دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قابل احترام ہے۔ لوٹ مار ویسے بھی منع ہے، لیکن اس میں زیادہ گناہ ہوگا کہ وہ جانور جو اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے حرم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اس کو کوئی چھین لے، اس کو کوئی لوٹ لے، تو یہ اس جانور کی بے حرمتی ہوگی اور بڑا گناہ کا کام ہوگا۔ وَلَلْقَلَائِدَ، اور بے حرمتی نہ کرو ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں۔ عرب کے لوگ جب حج کے لیے یا عمرہ کے لیے چلتے اور جانوروں میں سے اونٹ یا گائے وغیرہ کو ساتھ لے جاتے تو اس کے گلے میں ایک رسی کے ذریعہ سے چمڑے کا ٹکڑا جو ہے وہ ڈال دیا کرتے تھے، یا پرانا جو جوتا ہوتا ہے یہ اس کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ یہ علامت اور نشانی ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ جانور حرم میں ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جانور کا بھی احترام کرو۔ اگر اونٹ ہے جس کو حرم میں ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے تو اس پر سامان لادنا، پھر اس پر سواری کرنا، یہ بھی کہا بے حرمتی ہے۔ اس پر سواری بھی نہ کی جائے، اس پہ سامان بھی لادا نہ جائے۔ ہاں اگر مجبوری ہی پیش آ جائے کہ ایک آدمی چل ہی نہیں پا رہا ہے اور کوئی سواری کا انتظام نہیں ہے تو پھر اس کو فقہائے کرام نے اجازت دی ہے بدرجہ مجبوری کہ وہ سوار ہو جائے، ورنہ سواری کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو جو اونٹ حرم میں ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہو وہ بھی قابل احترام ہے، اس کا احترام کیا جائے۔ وَلَا آمِّنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اور بے حرمتی نہ کرو ان لوگوں کی جو بیت الحرام کے ارادے سے چلے ہوں، یعنی جو حج یا عمرے کا ارادہ کر کے بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ لوگ بھی قابل احترام ہیں۔ ان کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، ان کے ساتھ بھی جھگڑا نہ کیا جائے۔ اسی لیے حاجیوں کو آپس میں بھی جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا اور کسی کے ساتھ جھگڑا کرنے سے بھی حاجیوں کو منع کیا گیا۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے مہینے متعین ہیں، جس شخص پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج کے لیے چلے تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ وہ رفث کرے، نہ وہ فسق و فجور کرے، نہ وہ جھگڑا ہی کرے۔ تو حاجی جو ہے یہ بھی قابل احترام ہے، اس لیے اس کے ساتھ جھگڑا نہ کیا جائے، اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ ویسے بھی جھگڑا کرنا منع ہے، لیکن جو حج کے لیے جا رہا ہو، جو عمرہ کے لیے جا رہا ہو، اس کے ساتھ جھگڑا کرنا اور اس کی بے حرمتی کرنا، اس کو بے عزت کرنا، یہ زیادہ گناہ ہے۔ ویسے تو گناہ ہی ہے، لیکن اس گناہ کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے شراب پینا حرام ہے، لیکن ایک آدمی مسجد میں آ کر شراب پیے تو یہ اور زیادہ ڈبل گناہ ہو جاتا ہے۔ اور جس طریقے سے گالی دینا گناہ ہے، کوئی آدمی حرم شریف میں جا کر گالی دے تو 1,00,000 گالیوں کے برابر گناہ اس کو ملے گا۔ جیسے وہاں ایک نماز پڑھیں گے، ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 کے برابر ثواب ہے۔ اسی طرح گناہ بھی کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا، اس کا عذاب بھی اس کو زیادہ دیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جو آدمی حج کے لیے جا رہا ہے وہ قابل احترام ہے، وہ اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ اس علاقے میں جا رہا ہے جس علاقے میں قرآن نازل ہوا ہے، وہ ان گلیوں میں جا کر چلے گا یہاں اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، وہ ان پہاڑوں کو جا کر دیکھے گا جن پہاڑوں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چڑھے ہیں، ادھر وہ جائے گا، ان پہاڑوں کو دیکھے گا، اس علاقے کو دیکھے گا۔ تو اس لیے یہ قابل احترام ہے۔ کہا حاجیوں کی بے حرمتی بھی نہ کی جائے۔
ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. یہ جو حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من ربهم، اس حال میں کہ وہ تلاش کر رہے ہیں فضلا من ربهم، اپنے رب کے فضل کو، ورضوانا، اور اس کی رضامندی کو، اس کی رضامندی اور اس کے فضل کی تلاش میں یہ لوگ نکلے ہوئے ہیں. اس لیے یہ قابل احترام ہے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی بے حرمتی نہ کی جائے. یہ شاعر اللہ کی گویا یہاں بھی تفصیل آ گئی. 4 شاعر اللہ یہاں بیان کی گئی، ایک حرمت والے مہینے، دوسرے ہدی کی بھیڑ بکریاں، اور تیسرے نمبر پر القلائد یعنی وہ اونٹ جس کے گلے میں پٹا ڈالا گیا ہو، وہ گائے یا بھینس جس کے گلے میں پٹا ڈال دیا گیا ہو اور اس کو حرم میں ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہو، اور چوتھے نمبر پر ولا آمین البیت الحرام، کہ جو بیت اللہ کے ارادے سے یعنی حج یا عمرے کے ارادے سے آدمی نکلا ہے وہ بھی قابل احترام ہے. اور یہ چاروں شاعر اللہ میں سے ہے. شاعر اللہ کی یہ تفصیل یہاں قرآن کے اندر آ گئی. اس کے بعد آگے حکم ہے. پیچھے ایک حکم آیا تھا کہ جس آدمی نے احرام باندھ لیا تو احرام کی حالت میں اس کے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے. اب اس حرمت کو کے بارے میں بیان کیا گیا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ. حلال ہونے کا مطلب احرام کھول دو. حلال ہونے کا مطلب وہ ہمارا اردو والا حلال نہیں کہ ذبح کر دو کسی کو، ذبح ہو جاؤ، نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے کیا کہ جب تم احرام کو کھول دو. احرام کی حالت میں آدمی تھا تو محرم تھا، اب کہا کہ جب احرام کھول دیا تم نے، احرام سے نکل گئے تو فاصطادوا، اب تم شکار کر سکتے ہو، اب شکار کی اجازت ہے. البتہ جو حدود حرم ہے، حدود حرم کے اندر کا جو شکار ہے وہ محرم کے لیے بھی جائز نہیں اور غیر محرم کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اس لیے کہ جو چیز حدود حرم میں آ گئی ومن دخلہ کان آمنا، وہ مامون ہو جاتی ہے. اس لیے وہاں پر کسی جانور کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، کسی شکاری جانور کو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ کچھ جانوروں کے مارنے کی اجازت دی جو موذی قسم کے جانور ہے، سانپ، بچھو ہے، چوہا ہے جو نقصان پہنچانے والے جانور ہے. اسی طرح کوئی کٹکھنا کتا ہوتا ہے تو بھیڑیا ہے. یہ جانور اگر آ جائیں جو نقصان پہنچانے والے، ان کو مارنے کی اجازت ہے حدود حرم میں بھی. اس کے علاوہ دیگر جانوروں کو مارنے کی اجازت وہاں پر نہیں ہے. تو وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام سے نکل جاؤ، فاصطادوا، تو اب تم شکار کر سکتے ہو. پہلے تمہیں شکار کی اجازت نہیں تھی احرام کی حالت میں، اب شکار کر سکتے ہو. اس کے بعد آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ سن 6 ہجری میں مسلمانوں نے عمرے کا احرام باندھا اور عمرے کے ارادے سے حرم کی طرف چلے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، حرم میں پہنچے ہیں اور حرم میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد، صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد اب وہ اپنا حلق کرا رہے ہیں اور کچھ بالوں کو کٹا رہے ہیں. جب آپ نے یہ خواب دیکھا، آپ نے صحابہ کے سامنے خواب بیان کیا. صحابہ کے پہلے سے ہی جذبات تھے، اس لیے کہ بیت اللہ کی ایک محبت تھی ان کے دلوں میں، تو سب بے قرار ہو گئے جانے کے لیے، تیاری کر لی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ تقریباً 1400 ساڑھے 1400 صحابہ کرام ساتھ چل پڑے عمرے کے ارادے سے. جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں مشرکین نے راستہ روک لیا اور آگے نہیں جانے دیا. پھر صلح حدیبیہ کا وہ قصہ پیش آیا جو سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہے، تفسیر میں بھی آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. تو اس میں یہ مشرکین نے جو صلح کی، اس صلح کے اندر یہ بات طے پائی کہ اس سال تو مسلمان عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، واپس جائیں گے. اگلے سال عمرہ کے لیے یہ آئیں گے، عمرۃ القضاء کریں گے، اور اس میں 3 دن تک ان کے لیے حرم کو خالی کیا جائے گا اور 3 دن میں عمرہ کر کے یہ واپس نکل جائیں گے. جب اگلے سال سن 7 ہجری میں مسلمان عمرے کے ارادے سے نکلے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کی دلوں میں کچھ جذبات آنے لگے کہ انہوں نے پچھلے سال ہمیں روک دیا تھا، اب اجازت ہے، اب وہاں پہنچنے کے بعد دیکھیں گے، جو آج سامنے آئے گا اس کو چھوڑیں گے نہیں. اس پر اللہ نے پہلے ہی پابندی لگا دی. کہا کہ ان لوگوں نے تمہیں روکا، اس روکنے کی وجہ سے جو تمہاری اور ان کی ایک دشمنی بڑھ گئی ہے،
یہ دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے اوپر زیادتی کرنے لگو. نہیں، تمہیں زیادتی کی اجازت نہیں ہے. جو صلح کے اندر طے پایا ہے بس اس کے مطابق 3 دن جا کر عمرہ کر کے واپس آ جانا. وہاں کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. کسی سے بدلہ لینے کی اب اجازت نہیں ہے. جو صلح نامے میں طے پایا تھا اسی کے مطابق عمل کر کے واپس آ جاؤ. کیسا مذہب اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. کتنا اس میں دوسروں کا خیال بھی رکھا جاتا ہے اور کتنے عدل اور انصاف والا مذہب ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تم کو ہرگز آمادہ نہ کرے، ہرگز نہ ابارے تم کو، شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی دشمنی تم کو آمادہ نہ کر دے. دشمنی کی وجہ کیا ہوئی؟ ان صدوکم عن المسجد الحرام، اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو روکا تھا مسجد الحرام سے. کب روکا تھا؟ پچھلے سال کہا تم کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا تھا، تمہیں جانے نہیں دیا تھا. تو اس وجہ سے جو تمہاری اور ان کی ایک دشمنی ہو گئی ہے، یہ دشمنی تم کو آمادہ نہ کرے اس بات پر ان تعتدو، کہ تم زیادتی کرو، تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. بس اپنا کام کرو، جاؤ اور جا کر عمرہ کر کے واپس آ جاؤ. کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اجازت نہیں. ہاں اگر وہ ادھر سے چھیڑ چھاڑ کریں گے تو پھر چھوڑنا نہیں ہے. اگر کوئی چھیڑے اسے چھوڑنا نہیں ہے، اور ادھر سے کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ مسلمانوں، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی معاونت کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. نیکی اور تقوی کے کام میں دوسروں کی مدد کرو. ایک آدمی حج کے لیے عمرہ کے لیے جا رہا ہے، اس کی ہم نے کچھ معاونت کر دی، یہ نیکی کے کام میں معاونت ہے. ایک آدمی مسجد کی طرف آ رہا تھا، ہم بھی پیچھے سے گاڑی لے کر آ رہے تھے، ہم نے اس کو گاڑی میں بٹھا لیا اور اس کو ساتھ لے کر آگے، تو یہ اس کی کیا ہوگی؟ نیکی کے کام میں معاونت ہو جائے گی. تو نیکی کے کام پر کوئی چل رہا ہے، اس کی مدد کرو، اس کی معاونت کرو. کوئی طالب علم ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے، ہم نے اس کو کتاب خرید کر دے دی پڑھنے کے لیے، یہ اس کی معاونت ہو گئی، نیکی کے کام میں معاونت ہے. کوئی غریب طالب علم ہے، اس کا خرچہ ہم نے اپنے ذمے لے لیا ہے، یہ نیکی کے کام میں اس کی معاونت ہو جائے گی. تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی معاونت کرو، تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور سرکشی کے کام میں یا زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی معاونت نہ کرو. اگر کوئی آدمی کسی گناہ کے کام کی طرف جا رہا ہے اور ہم نے اس کی مدد کر دی، مثال کے طور پر ایک جا رہا تھا ٹھیکے پر شراب کے لیے، تو ہم نے اس کو پوچھا کہاں، اس نے کہا ٹھیکے پر جا رہا ہوں، بیٹھ گاڑی پہ، بٹھا لیا، اس کو لے کے وہاں چھوڑ دیا، یہ اس کی کیا ہوگی؟ معاونت ہو گئی. یا اس نے کہا مجھے 10 روپے چاہیے، مجھے وہ لینا ہے، ہم نے دے دیا اس کو، یہ گناہ کے کام میں اس کی معاونت ہوگی. اور گناہ کے کام میں معاونت کرنے والا بھی اسی طرح گناہگار کہلائے گا جیسے گناہ کرنے والا ہے. جو گناہ کے کام کے لیے جا رہا ہے، اگر ہم نے اس کو تعاون کیا، اس کی مدد کی، تو ہم بھی اتنے ہی مجرم ہوں گے جتنا مجرم وہ گناہ کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی، کہ اللہ کی لعنت ہو سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، اور سود پر گواہ بننے والے پر. تو یہ جو لکھنے والا ہے یا جو گواہ بننے والا، اس نے تو سود نہیں کھایا، اس نے سود نہ لیا نہ دیا، پھر اس کو کیوں اس میں لعنت میں شامل کیا گیا؟ کیونکہ یہ معاون بن رہا ہے. یہ لکھنے والا سودی کام کا معاون بن رہا ہے. یہ گواہ بننے والا، جو بینک سے لون لیتے ہوئے ہم گواہ بناتے ہیں نا کسی کو، تو وہاں گواہی دینے کے لیے کوئی جاتا ہے، تو یہ جو گواہ بننے والا ہے اس پر بھی لعنت کی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی گناہ کے کام میں معاون بن رہا ہے، یہ معاون بن رہا ہے. اسی طریقے سے بینک کے لیے ہم کسی کو بلڈنگ دے رہے ہیں، تو یہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ ہم گناہ کے کام میں معاون بن رہے ہیں. تو گناہ کے کام میں معاون نہیں بننا ہے. اسی طرح شراب پینے والے پر تو لعنت ہے ہی ہے،
پلانے والے پر بھی لعنت، جو بنانے والا اس پر بھی لعنت، جو اٹھا کے لے جانے والا اس پر بھی لعنت ہے، جو اس کا کاروبار کرنے والا بیچنے والا ہے اس پر بھی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود تو نہیں پی رہا ہے لیکن دوسروں کے لیے معاون بن رہا ہے۔ اسی طرح نشے کی چیزیں جو بھی آدمی لا کر بیچتا ہے تو یہ بیچنے والا اگرچہ خود نشہ نہیں کر رہا ہے لیکن دوسروں کے لیے گناہ میں معاون بن رہا ہے، اس لیے اس کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے برادران وطن ہیں، ان کے یہاں تہوار ہوتے ہیں، پتنگ کا تہوار ہے، بہت سارے مسلمان دکاندار پتنگ لاتے ہیں بیچتے ہیں، یہ گناہ کے کام میں معاون بن رہے ہیں، یہ گناہ گار ہوں گے۔ تو نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے، گناہ کے کام میں کسی کی معاونت نہیں کرنی ہے، یہ ضابطہ یہاں بیان کیا گیا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم معاونت کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کام میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کام میں اور زیادتی سرکشی کے کام میں ایک دوسرے کی معاونت نہ کرو۔ اسم کا تعلق ہوتا ہے اللہ سے، اللہ کی نافرمانی کرے تو آثم ہوگا، گناہ کرنے والا ہوگا، اور اگر بندوں کے حقوق کو کوئی پامال کر رہا ہے تو یہ عدوان ہے۔ کوئی کسی کی زمین چھین رہا ہے، کوئی کسی کا مکان چھین رہا ہے، کوئی کسی کے پیسے مار رہا ہے، ہم اس کے معاون بن جاتے ہیں۔ ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے، ہمارا دوست ہوتا ہے، ہم خواہ کے لیے اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بندوں کے حقوق میں جو پامالی کر رہے ہیں اس میں ہم دوسرے کے معاون بن رہے ہیں۔ اللہ فرماتے یہ تعاون درست نہیں ہے۔ اور یاد رکھو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ ہر آن تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر تم نافرمانی کرو گے یا نافرمانی میں معاون بنو گے تو ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اگر نیکی کے کام میں معاون بنو گے پھر اللہ بے حساب اجر دینے والا ہے۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی، اگر نیکی کے کام میں تعاون دو گے تو اللہ بے حساب اجر دینے والا ہے، اور اگر گناہ کے کام میں معاونت کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرے پروردگار ہمیں نیکی کے کاموں میں تو معاون بنائے، اور کہ گناہ کے کاموں میں معاونت سے اللہ ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔